اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر دنیا میں درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں دل کے بدلنے کے حالات اور دل کی 3 قسموں میں سے ایک وہ دل جو تقوی سے آباد ہو، دوسرا وہ دل جو خواہشات نفس میں گھرا ہوا ہو، یہ آپ نے سماعت کیا۔ اور آج کے درس میں تیسری قسم دل کی، یعنی خواہش نفس اور ایمانی خیالات میں گھرا ہوا دل، یہ وہ دل ہے جس میں خواہشات نفسانی کے خواتیر یعنی خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر یعنی برائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی وقت ایمان کے خواتیر بھی آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ نفس خواہشات کے ذریعے شر کے خاطر کی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نفس شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت اور راحت پہنچانے والی چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، جبکہ عقل خیر کے خیال، خیر کے خاطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کے اسباب کو دور کرتی ہے، اور ان افعال کی برائی بیان کر کے ان کو جہالت کی طرف منسوب کرتی ہے، اور نفس کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ چوپایوں اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہیں کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر ہی برائی اور شر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نفس جب عقل کی نصیحتوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو شیطان پھر عقل پر حملہ کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کے داعی کو تقویت پہنچاتا ہے اور کہتا ہے، خام خواہ خود کو کیوں تنگی میں ڈال رہے ہو اور اپنی خواہش کو پورا نہ کر کے اپنے آپ کو کیوں اذیت پہنچا رہے ہو؟ کیا تمہارے ہم عصروں میں کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہشات کا مخالف ہو اور اپنی اغراض کا تارک ہو؟ کیا دنیا کی لذتیں ان کے لیے چھوڑ رہے ہو کہ وہ ان سے نفع اٹھائیں اور خود پر تم تنگی ڈال رہے ہو؟ یہاں تک کہ بد نصیب، بدحال اور لوگوں کی ملامت کا شکار ہو جاؤ اور دنیا والے تم پر ہنسیں گے۔ کیا تم فلاں اور فلاں سے اپنا منصب بڑھانا نہیں چاہتے؟ تمہاری طرح ان کے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اور اس کی تکمیل سے رکے نہیں۔ کیا تم فلاں عالم کو نہیں دیکھتے؟ وہ تو ان چیزوں سے نہیں بچتا، اگر یہ چیزیں بری ہوتی تو ضرور وہ ان سے رک جاتا۔ چنانچہ نفس شیطان کی ان باتیں کو سن کر شیطان کی طرف مائل ہونے اور اس کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ فرشتہ پھر شیطان پر حملہ کرتا ہے اور نفس سے کہتا ہے کہ واقعی لذت کے پیچھے جانے والے اور آخرت کو بھول جانے والے لوگ ہی ہلاک ہوئے ہیں۔ کیا تم معمولی سی لذت پر قناعت کر رہے ہو اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی لذتوں اور نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے۔
کیا خواہشات پر صبر کرنے کی تکلیف کو نار جہنم کی تکلیف سے بھاری سمجھ رہے ہو؟ کیا لوگوں کے غفلت برتنے، خواہشات کی پیروی کرنے اور شیطان کا ساتھ دینے کے سبب دھوکہ کھا رہے ہو؟ حالانکہ دوسروں کے گناہوں کے سبب تمہارے لیے آگ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر سخت گرمی ہو اور سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں جبکہ تمہارے لیے ایک سایہ دار گھر ہو تو تم لوگوں کی مدد کرو گے یا خود کو بچانے کی کوشش کرو گے؟ یقیناً تم اپنے آپ کا بچاؤ کرو گے۔ جب سورج کی گرمی کے خوف سے لوگوں کی مخالفت کر رہے ہو تو نار جہنم کی گرمی کے خوف سے ان کی مخالفت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ فرشتہ کہتا ہے۔ چنانچہ اس وقت نفس فرشتے کی فرما برداری کرنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل جو ہے وہ دو لشکروں کے درمیان متردد ہے، دو گروہوں کی کھینچا تانی کے درمیان رہتا ہے، حتیٰ کہ اس پر وہ گروہ غالب آ جاتا ہے جو اس کے زیادہ لائق ہوتا ہے۔ اگر دل پر شیطانی صفات غالب ہوں جن کو آگے بیان کیا جا چکا ہے، اگر وہ صفات غالب ہوں دل پر تو پھر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اپنی جنس یعنی شیطانی جماعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے اولیاء کی جماعت سے، اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء کی جماعت سے منہ موڑ کر شیطانی جماعت اور دشمنان خدا کا ساتھ دینے لگتا ہے، اور تقدیر کے سبقت لے جانے کے سبب اعضاء سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اسے اللہ پاک سے دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر دل پر فرشتوں والی صفات غالب ہوں تو دل شیطان کے ورگلانے پر نہ تو دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت سے غافل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت کی طرف مائل ہوتا ہے اور تقدیر الہی کے مطابق اعضاء نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دل ان دو لشکروں کی کھینچا تانی میں رہتا ہے۔ اگر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دل بدلتا رہتا ہے اور ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے، کبھی آدمی نماز پڑھتا بھی ہے، کبھی نماز چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی شوق سے مسجد میں آتا بھی ہے اور کبھی استنجا کر کے مسجد سے نکل بھی جاتا ہے۔ دو گروہوں کے درمیان، اس کھینچا تانی کے درمیان اس کا دل رہتا ہے، ایک گروہ سے دوسرے گروہ کی جانب منتقل ہوتا رہتا ہے، اور اکثر فرشتوں کے ساتھ، جبکہ شاذ و نادار شیطان کی جماعت کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ عبادات اور گناہ دل کے واسطے سے غیب کے خزانوں سے ظاہری دنیا کی طرف ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ دل ملکوت کے خزانوں میں سے ہے، اور نیکی اور گناہ بھی پس اعمال کے ظہور کی کچھ علامات ہیں جنہیں تقدیر الہی کا علم رکھنے والے نیک لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں۔ جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ان کے لیے عبادت کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ دوزخ کے لیے بنے ہیں ان کے لیے گناہوں کے اسباب آسان کر دیے جاتے ہیں، اور ایسے شخص پر برے دوست مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے دل پر شیطان کو غلبہ دے دیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے بے وقوفوں کو بے شمار طریقوں سے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، تو بے فکر ہو جا، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا اس بات کا، جب کسی آدمی کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یا گناہوں سے بچنے کی طرف رغبت دلاتے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے
اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ لہذا تو بے فکر ہو جا، اور سب لوگ بھی تو خوف خدا نہیں رکھتے ہیں، کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ ان سے الگ طریقے پر مت چل، ویسے بھی عمر بہت لمبی ہے، ابھی ٹھہر جا، کل توبہ کر لینا، بعد میں نمازی بن جانا، بعد میں حج کے لیے چلے جانا، پہلے فلاں کر لے، پہلے فلاں کر لے، فلاں کر لے۔ یہ لمبی عمر دلاتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پارہ 5 سورہ نساء، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے وعدے۔ یعنی شیطان انہیں توبہ کا وعدہ دیتا ہے کہ بات ہے نا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور مغفرت کی آرزو دلاتا ہے۔ اس طرح ان ہیلوں اور ان جیسی دوسری چالوں کے ذریعے انہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل شیطان کے دھوکے کو قبول کرنے کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے، اور حق کو قبول کرنے سے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی قضا اور تقدیر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے، دینی ماحول کو پسند کرتا ہے، دینیات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، کسی کی زبردستی سے، جیسے کہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ سورہ آل عمران پارہ 4۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اگر رب تبارک و تعالی بندے کی مدد پر ہو تو کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ صحابہ کرام جنگ بدر میں صرف 313 تھے، نہتے تھے، کوئی ساز و سامان نہیں تھا جنگی، لیکن اللہ ان کی مدد پر تھا تو اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ 30,000 صحابہ کا لشکر 3 لاکھ کے رومیوں سے ٹکرا کر صحیح سلامت واپس آ گیا، اللہ ان کی مدد پر تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریا سے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہم بھی اللہ کے دین کی خاطر جا رہے ہیں، ہمیں راستہ کیوں نہیں دے گا؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر جب دریا کے اندر گھوڑے ڈالے، پورا لشکر دریا پار کر گیا۔ کیوں؟ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، یہ رب کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ جب اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو کون غالب آ سکتا ہے تم پر، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ تو اللہ عز و جل ہدایت دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اس نے جنت اور اہل جنت کو پیدا کیا اور انہیں عبادت کی راہ پر لگایا، اسی نے جہنم اور اہل جہنم کو پیدا کیا، انہیں گناہ پر اختیار دیا، اور مخلوق کو اہل جنت اور اہل نار کی علامت کی پہچان دی۔ ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے یہ لوگ جنت میں ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ لوگ جہنم میں ہیں
اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ جو کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا. الغرض عجائب قلب کے بیان میں یہ مختصر گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، کیونکہ اس کا مکمل احاطہ علم معاملہ میں مناسب نہیں. ضروری باتوں کا ذکر کر دیا ہے تاکہ وہ شخص بھی اس سے فائدہ اٹھا لے جو ظاہر پر قناعت نہیں کرتا اور مغز کی بجائے چھلکے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اسے اسباب کے دقیق حقائق کو جاننے کا شوق ہوتا ہے. ذکر کردہ گفتگو سے انشاءاللہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اسے بھی تسلی مل جائے گی. الحمدللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے فضل و کرم سے عجائب قلب یعنی دل کے عجائبات کا بیان اور درس یہاں مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آگے ریاضت نفس کا بیان اور اس میں ایک مقدمہ اور 2 باب ذکر کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نیک خصائل اور فرشتوں والی صفات پیدا فرمائے، اور شیطانی صفات سے اللہ پاک ہمارے سب کی دلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تقوی اور طہارت اختیار کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.